کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1.8 بلین ڈالرز میں فروخت کیا گیا ایک اسکائی اسکریپر بیکار ثابت ہوا؟ ایک ایسی برج جسے 7 بلین ڈالرز لگا کر بنایا گیا مگر ارتھکویک نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ ایک ایسا ٹاور جس پر 450 ملین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں مگر ابھی بھی وہ زیر بحث بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 95 ارب روپیوں کا ایئرپورٹ صرف 9 لاکھ روپیوں میں ہی کیوں فروخت کیا گیا؟ اس کے علاوہ 8.5 ارب روپیوں کا ویران ہائی وے اور 1 بلین ڈالرز کی ٹنل 10 بلین ڈالرز میں کیوں بنائی گئی؟ اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی؟ مسنگ فیکٹس کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی یوز لیس میگا پروجیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نمبر 1، 20 فین چرچ بلڈنگ۔ لندن میں بنایا گیا ایک کمرشل اسکائی اسکریپر جسے ہانگ کانگ کی ایک مینوفیکچرنگ کمپنی کو پورے 1.8 بلین ڈالرز میں فروخت کیا گیا، جو کہ یوکے میں ایک سنگل عمارت کی ریکارڈ بریکنگ پرائس ہے۔ سال 2014 میں برطانیہ کے اندر مکمل ہونے والی یہ واحد عمارت تھی جسے اس کی بری شکل اور ڈیزائن کی وجہ سے نہ صرف واکی ٹاکی کہا جاتا تھا بلکہ اسے 2014 کی بدترین بلڈنگ کا ٹائٹل بھی دیا گیا تھا۔ دوسری بلڈنگز کی طرح اس پر بھی خرچہ تو بہت کیا گیا تھا مگر یہ ناکام رہی کیونکہ اس بلڈنگ کے سامنے والی دیوار سیدھی ہونے کی بجائے ٹیڑھی بنائی گئی اور اسی ٹیڑھی سمت میں ہی اس پر ونڈو پینلز لگائے گئے۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ان ونڈو پینلز سے ریفلیکٹ ہو کر آس پاس موجود سوئمنگ پول اور فٹ پاتھ وغیرہ پر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور حیرت انگیز طور پر ایک عام ٹیمپریچر سے بھی 6 گنا زیادہ ٹیمپریچر کے ساتھ۔ اس وجہ سے پارک کی کاریں پگھل جاتی ہیں اور فٹ پاتھوں پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اس کے ٹیمپریچر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب اس بلڈنگ کے پاس پلیٹ میں ایک کچا انڈا رکھا گیا تو اس بلڈنگ کے اتنے زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے ہی انڈا بنا فائر کے ہی پک گیا۔ Jim Waterson is a reporter on City AM. He's just cooking up some lunch here. I can't even lift it up, it's actually that hot. He's just baked fried an egg here on the streets of London. He's just putting that in there for his story. It is so hot. It is so hot. نمبر 2، سان فرانسسکو بے برج۔ یربا یوینا آئی لینڈ اور آکلینڈ کے درمیان ہر سال قریباً 27 ملین سے زیادہ گاڑیاں سفر کرتی ہیں۔ ان کو ہر روز 10 لین والے سان فرانسسکو بے برج پر 3.5 کلومیٹر سے زیادہ پانی کے اوپر سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس پل کو بنایا تو بہت خوبصورت کیا تھا مگر 1989 میں آنے والے ارتھکویک نے اس کی خامیاں نکال دیں۔ 17 اکتوبر 1989 میں لوما پریٹا نامی ارتھکویک جس کی شدت 6.9 تھی اس نے بے برج کا ایک حصہ تباہ کر دیا۔ شہر کے حکام کے پاس ساختی خدشات کو دور کرنے اور پل کو دوبارہ محفوظ بنانے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ ہی موجود نہیں تھا۔ پھر چونکہ اس پل کے کریٹیکل ڈیزائن پر پہلے ہی بہت زیادہ خرچہ ہو چکا تھا جو کہ اوریجنل کوسٹ 1 بلین ڈالرز سے 7 گنا زیادہ یعنی 7 بلین ڈالرز تھی، اس لیے ایک سستا اور نیا ڈیزائن بنانے کا فیصلہ ہوا اور اس کام میں 1 دہائی کا عرصہ لگ گیا۔ نمبر 3، دا ملینیم ٹاور۔ یہ بات ہے سال 2016 کی جب سین فرانسسکو کی ایک بلڈنگ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو نیوز چینل کی ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا۔ Of San Francisco's sinking and leaning Millennium Tower. This one worked. There's now a revised plan to help stop the sinking and leaning. Millennium Tower. 2009 میں کمپلیٹ ہونے والی یہ بلڈنگ 605 فیٹ اونچی ہے اور یہ سین فرانسسکو کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے جسے ملینیم ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن آسانی سے ہو گئی تھی لیکن اس کو بنانے والی کنسٹرکشن فارم کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آنے والے سالوں میں وہ کس مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ سپٹمبر 2016 میں رات 11 بجے اس ملینیم ٹاور کی سٹوریز آہستہ آہستہ ویبریٹ کرنے لگی۔ اس ویبریٹ نے نہ صرف سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیا بلکہ ٹاپ فلور کے ایک کارنر اپارٹمنٹ کے شیشے بھی اپنے آپ ہی ٹوٹ گئے تھے۔ پھر رات کا وقت ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی اس معاملے کی سمجھ نہ آئی کہ ٹاور ایک طرف جھک چکا ہے اور اس کی ٹلٹ ہونے کی شدت 16 انچ تھی جس کی وجہ سے باٹم سے لے کر ٹاپ تک پوری بلڈنگ اب خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی۔ یہ خبر پورے امریکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور فوراً سے اس بلڈنگ کو خالی کروا لیا گیا۔ جن لوگوں نے یہاں اپارٹمنٹس خریدے تھے انہوں نے کنسٹرکشن فارم پر کیس کھول دیے۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن پتھروں پر نہیں بلکہ ریت پر بنائی گئی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریت بلڈنگ کے لوڈ کو برداشت نہ کر سکی جس وجہ سے بلڈنگ ایک طرف جھک گئی تھی۔ سال 2020 میں کورٹ کے آرڈر پر کنسٹرکشن کمپنی نے بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کا کام شروع کر دیا۔ زمین میں مزید 50 پائل 70 میٹرز کی گہرائی میں ڈال کر بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کا کام ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا
کہ اگست 2021 میں بلڈنگ کا مزید ایک حصہ دوسری طرف دھنس گیا۔ اس پوری بلڈنگ کو بنانے میں $350 ملین کا خرچہ کیا گیا تھا، جو کہ پاکستانی روپیوں کے حساب سے 6100 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی اس بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو مکمل کرنے میں $10 ملین مزید خرچ ہو چکے ہیں، مگر یہ بلڈنگ ابھی بھی ٹلٹنگ اور سنکنگ کا شکار ہے۔ نمبر 4، ویلنسیا اسٹریٹ سرکٹ۔ یہ ہے وہ فارمولا 1 اسٹریٹ ریسنگ میں استعمال ہونے والا ٹریک جو ویلنسیا اسٹریٹ سرکٹ کے نام سے پوری دنیا میں فیمس ہوا کرتا تھا۔ پورے 100 ملین یوروز یعنی 8.5 ارب روپے خرچ کر کے اسپین کے شہر ویلنسیا میں صرف ایک ہی سال میں یہ ٹریک بنا لیا گیا تھا۔ یہ ریسنگ ٹریک ایک بہت ہی پرکشش منظر پیش کرتا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ ویلنسیا کے پورٹ میں سے گزرتا تھا بلکہ اس کا پورے 140 میٹر کا سیکشن ایک خوبصورت سوئنگ برج پر بھی بنایا گیا تھا۔ اس ٹریک کے ایڈوانس فیچرز دے کر فارمولا 1 نے یہاں 7 سالوں کے لیے یورپین گرینڈ پری کروانے کا اعلان کیا، جو 2008 سے 2014 تک چلنا تھا۔ سبھی کو صرف ایک ہی چیز کا انتظار تھا کہ کب وہ وقت آئے گا جب اس نئے اور ونڈرفل ٹریک پر فارمولا 1 نامی ریسنگ کی جائے گی۔ لیکن جب 2008 میں اس پر پہلی بار ریس کی گئی تو اس پر وہ ہوا جس کا اندازہ کسی نے بھی نہیں لگایا تھا۔ جی ہاں، ریسنگ ڈرائیورز نے شکایت کی کہ اس ٹریک کا ڈیزائن ایسا بنایا گیا ہے جس میں اوورٹیک کرنے کا چانس ہی نہیں ملتا۔ اس ٹریک میں 11 لیفٹ ٹرنز اور 14 رائٹ ٹرنز بنائے گئے تھے، لیکن ٹرنز سے پہلے اس ٹریک کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس پر ریسنگ کارز 320 کلومیٹر فی آور کی سپیڈ سے دوڑ سکتی تھیں، لیکن ٹرنز جہاں پر ریسنگ کارز کو اوورٹیک کرنے کا موقع ملتا ہے، ان ٹرنز پر ڈرائیورز کو بہت زور کی بریک لگانا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہلی ریس میں کئی ایکسیڈنٹس بھی رپورٹ کیے گئے۔ فارمولا 1 جس نے ویلنسیا اسٹریٹ سرکٹ کو 7 سالوں کے لیے روک دیا تھا، صرف 5 سالوں کے بعد ہی انہوں نے اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا، اور تب سے لے کر اب تک یہ ٹریک کسی ہارر فلم کے سیٹ جیسا لگتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لائٹ پولز، ٹوٹی پھوٹی فینسز اور ریسنگ ٹریک کے سائڈز پر جنگلی جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ انڈر پاس میں براز سالوں پرانا پانی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ بالکل بیکار پڑا ہوا ہے۔ نمبر 5، سیویڈاد ریال سینٹرل ایئرپورٹ۔ ناظرین، اسپین یورپ کا ایک ایسا حصہ ہے جو ٹورسٹ کے لیے ایک ہاٹ سپاٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ ہر سال پوری دنیا سے تقریباً 8 کروڑ لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ سبھی اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں لینڈ کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اسپین کے میڈرڈ ایئرپورٹ میں صرف 7 کروڑ لوگ سما سکتے تھے، جبکہ یہاں آنے والے ٹورسٹ کی کیپیسٹی تھی 8 کروڑ۔ اسی مسئلے کی وجہ سے ایک اور ایئرپورٹ بنانے کا ڈیسائیڈ کیا گیا۔ $1.2 بلین یعنی تقریباً 75 ارب روپیوں کا خرچہ کر کے سیویڈاد ریال سینٹرل ایئرپورٹ بنایا گیا۔ جلدی میں یہ ایئرپورٹ بنا تو لیا گیا تھا، مگر اس کا مین پرپوز میڈرڈ ایئرپورٹ کا لوڈ کم کرنا تھا۔ لیکن جب 2009 میں یہ آپریٹ ہوا تو اس کو بنانے والوں کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ جی ہاں، اس کو سینٹرل ایئرپورٹ کا نام تو دیا گیا تھا، مگر یہ کسی بھی طرح سے سینٹرل نہیں تھا، کیونکہ یہاں لینڈ کرنے کے بعد ٹورسٹ کو میڈرڈ سٹی تک جانے کے لیے 300 کلومیٹرز کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ جہاں ٹورسٹ نے اس نئے پروجیکٹ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا تھا، وہیں کمرشل ایئر لائنز نے بھی اپنے فلائٹ آپریشنز کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ لانچ کے صرف 2 سالوں بعد ہی سیویڈاد ریال سینٹرل ایئرپورٹ کسی ویران بستی کی طرح کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہاں، لیکن یہ بات بھی الگ تھی کہ یہاں کوئی پیسنجر آنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر ایئرپورٹ کو صرف آپریٹ کرنے میں ہی ہر سال کروڑوں خرچ ہو جاتے تھے، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ 2013 میں اسے سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کوئی آخر ایسے ایئرپورٹ کو خریدے گا ہی کیوں جہاں پر آنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا، اور آخر کار 2019 میں 95 ارب روپے خرچ کر کے بنائے جانے والا یہ ایئرپورٹ صرف اور صرف $12,000 یعنی 9 لاکھ روپیوں میں نیلام کر دیا گیا۔ نمبر 6، ہلنڈس ریل ٹنل۔ سال 1975 میں سویڈن کے ریلوے سسٹم میں مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ ویسٹ کوسٹ لائن کے کچھ حصے ٹرینز کی بڑھتی ہوئی کوانٹٹی کو مزید سنبھال نہیں سکتے تھے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پوری لائن کو ڈبل ٹریک پر اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے $1 بلین کے پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا۔ اس پلان کا ایک اہم حصہ ہالینڈ ریج پر سنگل ٹریک ریلوے کی اپ گریڈیشن تھی، جو سویڈن میں کوتھنبرگ اور ڈنمارک میں کوپن ہیگن کے درمیان چلنے والی پیسنجر ٹرینز کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ہلنڈس ٹنل کی تعمیر 1992 میں شروع کی گئی، اور اسے 1995 میں پبلکلی اوپن کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔
لیکن مسائل ایسے آنے والے تھے جنہوں نے اسے ایک امپاسبل پروجیکٹ میں کنورٹ کر دینا تھا۔ جی ہاں، اس ٹنل کی تعمیر شروع ہوتے ہی گراؤنڈ واٹر چٹانوں سے نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ بھی امید سے کہیں زیادہ۔ چٹان اتنی زیادہ نرم تھی کہ اس کی وجہ سے کھدائی میں استعمال ہونے والی پہلی ڈرل بھی ٹوٹ گئی۔ اس مسئلے نے کانٹریکٹر کو اتنا زیادہ مجبور کیا کہ اس نے اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا۔ جب اس پر نئے کانٹریکٹرز آئے تو انہوں نے بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے ہی ایک زہریلے سیلنگ کمپاؤنڈ کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں آس پاس موجود مچھلیاں مرنے لگیں اور بدبو کی وجہ سے ورکرز بھی بیمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے کمپنی کو کریمنل چارجز ادا کرنا پڑے، اور 1997 میں اس پروجیکٹ کو ایک بار پھر ہالٹ پر رکھا گیا۔ اس کے قریب 8 سال بعد پھر سے نئی مشینوں کے ذریعے کام سٹارٹ کیا گیا، اور آخر کار پروجیکٹ کے شروع ہونے کے پورے 23 سالوں بعد یہ پائے تکمیل تک پہنچا، جس پر جب ہونے والی کاسٹ کو کیلکولیٹ کیا گیا تو $1 بلین کی بجائے $10.5 بلین ہو چکی تھی، جو کہ اصل قیمت سے 10 ٹائم لارج تھی۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھی ضرور دکھائیں گے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کے ایک اور شاندار ویڈیو میں۔